بقول امیر شریعت امیر الہند، بقول امیر الہند، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، بس ہمیں حکم ہے صدا لگانے کا، وہ ہم لگا رہے ہیں کہ ہم ہی قراردادیں پاس کرتے ہیں اور ہم ہی قراردادوں پر ہاتھ اٹھا کر ہم ہی قراردادیں لکھتے ہیں اور ہم ہی ہاتھ اٹھوا کر پاس کر لیتے ہیں۔ نہ ہماری ان قراردادوں کی عوام میں کوئی پکڑ اور پہنچ ہے، نہ ان قراردادوں سے حکومت اور نظام کوئی متاثر ہوتا ہے یا اس کو اپنے نظم میں داخل کرتا ہے، اور ہمیں جو کرنا چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہم کہنے کے مقابلے میں کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا تعلیمی مدرسہ بورڈ کے صدر اعلیٰ اور جامعۃ الطیبات جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے بڑا سہارنپور میں، اس کے بانی اور ایک بڑے مجاہد جو قوم اور ملت کی بیداری کے لیے اور تعلیم کو ایک اپنا شعار بنانے کے لیے پورے ملک میں تحریک چلا رہے ہیں، جناب مولانا یعقوب بلند شہری صاحب۔ آج ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے موجودہ جو حالات ہیں اس میں دینی مدارس کا جو مقاصد ہے وہ مقصد ہم پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں پورا کر پا رہے ہیں، اور ہماری جو خاص کر آج کل بچیاں ہیں ان کی تعلیم پر ہمیں کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا اسلامک تھاٹ چینل پر استقبال ہے مولانا یعقوب صاحب۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدنیا حضرت والآخرہ۔ آپ ماشاءاللہ سے دینی مدارس بورڈ بھی چلاتے ہیں اور ایک لڑکیوں کا ادارہ بھی آپ نے قائم کیا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ملک گیر اب سامنے آ رہا ہے کہ ہماری بچیاں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، وہ غیر مسلم لڑکوں سے منسلک ہو رہی ہیں اور ان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ ایک بڑے پیمانے پر مہم چل رہی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اب میں ابھی چندن نگر کی مسجد میں بعد نماز مغرب بیان میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے مقابلے میں بچیوں کی تعلیم معیار زیادہ ہے، بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں اور نوکریاں بھی کر رہی ہیں۔ اب وہاں نوکریاں کر رہی ہیں تو برادران وطن کے بچوں کے ساتھ کر رہی ہیں، انہی کے ساتھ رہنا، انہی کے ساتھ ہاسٹل میں رہنا، دفتر میں رہنا، دن رات انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا۔ تو بہرحال انسان تو انسان ہے، تو پھر وہ دوستی ہوتی ہے، پھر تعلق داری بدلتی ہے، پھر وہ کیا نام ہے شادی بدل رہا ہے جو ایک مذہب اسلام کے اعتبار سے غیر شرعی غیر اسلامی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب مسلمان ان باتوں کو جب سامنے کچھ شکایتیں ایسی آ رہی ہیں تو تحریکی شکل پر یوٹیوب پر جو ہے اس کو ایک واٹس ایپ پر تحریکی شکل میں ایک دوسرے کو شیئر تو کر رہے ہیں، لیکن آپ پورے ملک میں نہیں بتا سکتے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی چوپال پر، کسی پنچایت میں، کسی اجتماع میں، کسی جوڑ میں، کہیں پر بھی اس پر فکریں ہوئی ہوں کہ اسے کیسے روکا جائے۔ اب اگر مسلمانوں نے آزادی کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھی ہوتی، اپنے تعلیمی ادارے بنائے ہوتے، اپنے معاشی ادارے بنائے ہوتے ہیں، اپنے بچے بچیوں کے الگ الگ تعلیمی ادارے بنائے ہوتے تو شاید اس طرح کے حادثات اور واقعات نہیں آتے۔ اور آج بھی مسلمان جو ہے وہ غافل ہے، آج بھی مسلمان کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے تقریر اور تحریر اور تذکرے اور تبصرے کے۔ تو مسئلہ کام سے حل ہوگا، مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا۔ تمام ملک میں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ملت کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہیں، کیا ان سے سوال نہیں اٹھتا آج کہ بھائی انہوں نے کیا کیا اپنے 50 سالوں میں؟ دیکھیے، میں 35 سال سے مظاہر العلوم سہارنپور میں رہ رہا ہوں، میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں رہا ہوں، میں جمعیت علماء ہند میں رہا ہوں، میں آل انڈیا ملی کونسل میں ہوں، میں مرکزی جمعیت علماء ہند میں رہا ہوں۔ ہماری تنظیموں کے پروگرام جو ہے نا وہ بولنا، کھانا پینا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا، فارسی میں کہتا ہے نا گفتن نشستن برخاستن۔ اس کے علاوہ ہماری تنظیموں کے بعد، ہمارے مرکزی اداروں کے بعد، ہمارے کیا نام ہے ملکی شخصیات کے بعد کوئی عملی پروگرام اور پروجیکٹ مسلمانوں کی اور ملک کی صلاح فلاح کا نہیں ہے۔ یہ بہت مایوس کن بات ہے کہ ہماری تنظیموں کے پاس صرف کارگزاری سرکاری دفاتر کی طرح کاغذوں میں ہے، زمین پر عمل میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان حالات میں تو پھر حالات اور بگڑ جائیں گے، ہماری جو نئی نسل آنے والی ہے، نسل جو ہے وہ کدھر جائے گی، اس کی ذمہ دار ہم سب لوگ ہوں گے پھر تو۔ بقول امیر شریعت
امیر الہند بقول امیر الہند قیامت تو آنی ہی آنی ہے، بس ہمیں حکم ہے صدا لگانے کا، وہ ہم لگا رہے ہیں۔ بہرحال قیامت تو آنی آنی ہے، تو برائی تو بڑھنی ہی بڑھنی ہے، جب برائی بڑھے گی اچھائی ختم ہوگی تبھی قیامت آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے مکانوں میں قید ہو جائیں، مقید ہو جائیں، اور جو دوسری قومیں ہیں جو منظم طریقے سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں، ان کو پورا موقع فراہم کرایا جائے۔ دیکھیے آج کی تاریخ میں ہم سب کی حالت یہی ہے، ہم صرف اپنی اپنی تنظیموں کا وجود بنائے ہوئے ہیں اور بچائے ہوئے ہیں، اور ملک کی جو مسائل ہیں وہ ہماری تنظیموں کے ایجنڈے میں ہیں، اور وہ کسی کانفرنس یا سیمینار کی شکل میں عمل میں آتے ہیں، اور وہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بھی 35 سالہ ان مرکزی اداروں اور تنظیموں میں عمر گزر گئی کہ ہم ہی قراردادیں پاس کرتے ہیں، اور ہم ہی قراردادوں پر ہاتھ اٹھا کر ہم ہی قراردادیں لکھتے ہیں اور ہم ہی ہاتھ اٹھوا کر پاس کر لیتے ہیں۔ نہ ہماری ان قراردادوں کی عوام میں کوئی پکڑ اور پہنچ ہے، نہ ان قراردادوں سے حکومت اور نظام کوئی متاثر ہوتا ہے یا اس کو اپنے نظم میں داخل کرتا ہے۔ اور ہمیں جو کرنا چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہم کہنے کے مقابلے میں کرنے میں بہت پیچھے ہیں، اور بغیر کرے کوئی کسی بھی کام کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، میں تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو کورونا کا 1.5 سال کا عرصہ گزرا، اس دوران جو مدارس تھے وہ مدارس تقریباً بند ہو گئے۔ جو طلبہ جو ہمارے کل آبادی ہے اس کا 2% مدارس میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس 2% میں سے بھی زیادہ تر کچھ کام پر لگ گئے ہیں، کچھ اپنا دوسرے روزگار کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ اب کچھ حالات سدھرے ہیں، مدارس کھلنے شروع ہوئے ہیں، تو کیا بچے واپس آ پائیں گے؟ جو مدارس کا نظام تھا وہ مکمل طور سے بدستور جاری ہو پائے گا؟ نہیں، جاری نہیں ہو پائے گا۔ مدارس کو، اہل مراکز کو اثرنو محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے جامعۃ الطیبات سے ہی لیتے ہیں کہ کرونا اور لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے جامعۃ الطیبات میں 1000 بچیاں تھیں، اور BA تک کی تعلیم عالمیت کے ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ لیکن پچھلے لاک ڈاؤن کے بعد جب ادارہ کھلا، 2-4 مہینے تعلیم چلی، تو بمشکل 100 بچیاں ہو پائیں۔ اب دوبارہ کل سے UP میں 6ٹھی کلاس سے یا 14 سال سے بڑے بچیوں کے ادارے کھل رہے ہیں، ابھی مقامی بچیاں کھل رہے ہیں غیر اقامتی، تو اس میں بھی ہمارے ہیں جو ابھی آج تک داخلے آئے ہیں وہ صرف 75 داخلے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں پھر اثرنو محنت کرنی پڑے گی اپنے ماضی کو بحال کرنے کے لیے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ میں نے لاک ڈاؤن کے درمیان تمام بڑے مکاتب اور مراکز کو خطوط لکھے کہ کیوں نہ آپ حضرات، دارالعلوم کو خاص طور سے میں نے معتم صاحب سے بذریعہ خط یہ درخواست کی تھی کہ کیوں نہ آپ خود بھی اور پورے ہندوستان کے اہل مدارس کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ ہمارے تمام مدرسین، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے اقامتی ادارے بند ہیں، تو کیوں نہ ہمارے علماء اور مدرسین بڑی بڑی مسجدوں میں جا کر بھی، جو مسجدیں نماز کے لیے کھل گئی ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، یا ہمارے مدرسین بڑے بڑے 10-10, 15-15, 20-20 ہزار کی آبادی کے مسلم گاؤں ہیں، ان میں جا کر ان میں آپ بھیج دیں انہیں آپ، اور وہاں جا کر وہ مسلمانوں کو ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی، صلاح فلاح کی تعلیم و تربیت دیں، اور وہی گاؤں والے، وہی مسلمان ان تمام علماء و مدرسین کی تنخواہوں کا بھی بوجھ اٹھا لیتے، اور انہی میں سے پھر جب اب مدرسے کھل رہے ہیں تو انہی میں سے ہم کو بچے فراہم ہو جاتے، جو ہم نے نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو ہمیں اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اثرنو اپنے مدارس کو ماضی کے پر لانے کے لیے 2-4 سال، وہ بھی اس شکل میں جب کہ خدا کرے کرونا کی تیسری لہر نہ آوے، چوتھی لہر نہ آوے، آئندہ کرونا نہ آوے اور آئندہ کوئی لاک ڈاؤن نہ لگے، تب جا کر 2-4 سال میں ہم انتھک محنت کے بعد ہمارا ماضی بحال ہوگا۔ جیسے دوسرے اداروں نے آن لائن کی جگہ آن لائن تعلیم کا تربیت کو دیا ہے، کیا مدارس میں نظام بن سکتا ہے کوئی اس طرح سے؟ دیکھیے ہمارے اکثر دینی مدارس جو ہے وہ موبائل فون، اور اس میں بھی یہ جو ٹچ موبائل فون ہے جس میں یوٹیوب اور انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت موجود ہیں، طلبہ اور طالبات کے لیے اس پر مکمل ہمارے مدرسوں میں پابندی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر
والی بات ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، ہیں تو قل فیہما اسم و منافع، کیا ہے وہ اسمہما اکثر من نفعہما، کہ ان کا نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ تو یہ ایک سچائی ہے کہ جن مدرسوں میں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے یا جن اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے بچیاں پڑھتے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہیں، اور 10-12 گھنٹے جو ہے وہ کیا نام ہے تعلیم کے نام پر اس میں اپنی خواہشات نفسانی کی کیا نام ہے جو کچھ بھی اس میں لہو و لعب ہیں اس سے پورا کر رہے ہیں، اور اس سے اخلاقی خرابیاں بھی آ رہی ہیں اور سماجی خرابیاں بھی آ رہی ہیں۔ اور اسی خرابی کا حصہ وہ بھی ہے کہ جو رابطے بڑھ رہے ہیں، رابطے بڑھنے کی وجہ سے حدود ٹوٹ رہے ہیں، اور مسلمان غیر مسلموں میں جا رہے ہیں اور غیر مسلم مسلمانوں میں آ رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو غیر مسلم لڑکی اسلام قبول شادی کے نام پر اسلام قبول کرے، صرف شادی کے نام پر، کیا وہ بہتر ہے؟ ایک عمر گوتم نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا کہ آپ نے زبردستی اسپیچ دے کر اور بیلا پھسلا کر تقریباً 1000 لوگوں کو اسلام میں شامل کرایا ہے۔ اس پر بھی کافی جو عالم لوگ ہیں جو دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی جانچ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی جو کام ہے، کیا حقیقت میں عمر گوتم صاحب ایسا کچھ کر رہے تھے؟